حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو ہم دیکھتے ہیں. فضائل میں زیادہ نہیں بیان کرتا، وہ میں مستحضر ایک دو عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ روایت کا مطلب کیا ہے؟ صحیحین میں، بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں چند لوگ ہوں گے محدثون، اور عمر ان میں سے ہے. محدث وہ ہوتا ہے جس سے الہامی باتیں، یعنی جس کو فرشتے باتیں کرتے ہیں، الہامات. تو عمر رضی اللہ عنہ محدثون یعنی الہام والوں کے سردار ہیں، کیونکہ 17 مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کی یا خواہش کا اظہار کیا تو وہی آ گئی اس کے مطابق. تو موافقات عمر جو ہیں وہ 17 ہیں. اسی طرح حضرت عمر کا محل، حضرت عمر کی لمبی قمیص انہوں نے خواب میں دیکھا اور اللہ کے نبی نے تعبیر کی الدین، عمر تمہارا دین بہت لمبا ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا سب کی قمیضیں ہیں، کسی کی قمیص گھٹنے تک، کسی کی نہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص زمین پر گھسٹ رہی ہے. اللہ کے نبی نے تعبیر کیا کی تمہارا دین اتنا زیادہ ہے. تو یہ، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کی اللہ کے نبی نے تعریف کی اس روایت پہ جو رکھی ہوئی ہے، بینہ انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کے اوپر ایک ڈول ہے، اور لوگ آ کے نکال رہے ہیں. پھر ابو قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ایک دو ڈول اٹھائے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی اور اللہ ان کی کمزوری کو معاف کرے. اس سے غالباً اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت کم تھا، 2-2.5 سال تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس ڈول کو عمر بن خطاب نے لیا، اور میں نے ایسا طاقتور ذہین آدمی نہیں دیکھا جنہوں نے اتنا زیادہ پانی نکالا یہاں تک کہ لوگوں کو پورا سیر کر دیا. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کی جانب اشارہ ہے کہ ان کی حکومت میں اسلام اور مسلمان اور رعایا وہ اتنی ترقی کر دے گی کہ لوگ اسلام کی جو اصل حکومت کی شکل ہے وہ سامنے نظر آ جائے گی. اب اس پر آ جاتے ہیں، ادھر اللہ کے نبی نے فاقتدوا من بعدی، ابو بکر و عمر بھی فرمایا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد آئیں اور نہ پائیں کسی کو تو کس کے پاس آئیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر کے پاس آئیں. تو یہ تو وہ روایات ہو گئیں، اور فضائل پر ہم لمبی بات نہیں کرتے، واضح ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. دور ابو بکر میں ہمیں معلوم ہے کہ جمع القرآن ہوا، ٹھیک ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی، ہمیں معلوم ہے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نام تجویز کیا تھا. تو کسی خلیفہ یا امیر یا حاکم کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ اسلام میں نہیں ہے، معلوم ہے نا. خود صحابہ سے 4 طریقے ثابت ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ نے نام لیا تھا، آپ نے اشارہ کیا تھا اور صحابہ نے اتفاق کر لیا، گویا کہ جمہور نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت. عمر رضی اللہ عنہ کا استخلاف ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے آگے 7 آدمیوں کی شورا بنائی، وہ اس کو ارباب حل و عقد کہتے ہیں. تو انہوں نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح ہوا، کچھ جمہوری انداز میں، ذرا وہ بھی مختلف تھا. تو یہ 4 انداز تو صحابہ سے ثابت ہیں اور اس میں استقصاء نہیں ہے. اسلامی حاکم کسی اور طریقے سے بھی بن سکتا ہے، تغلب سے بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظام کی جو کمال تھا وہ ایک تو انتظام، 11.5 سال حکومت رہی، اور ایسی حکومت کے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو اسلام کو کبھی زوال نہ آتا. اور ان کے بعد جو سب سے بہترین خلیفہ آئے عمر بن عبد العزیز، ان کی تعریف اس طرح کی گئی کہ ان کو عمر ثانی کہا گیا، کیونکہ اصل عمر اول تو عمر بن خطاب ہی تھے. تو کیا وہ خاص بات تھی، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جس کو آج کیا کہتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن، اس کی ڈگریز ہوتی ہیں، حکومت چلانے کا یا کسی بڑے ادارے کو چلانے کا فن. تو انہوں نے جو کام کیا وہ بڑا ہی زبردست تھا، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرض عمر للمسلمین الفروض، انہوں نے سب مسلمانوں کے وظیفے بنائے، ان کی ذمہ داریاں بنائیں. تو یہ جو مینجمنٹ ہیرارکی ہوتی ہے،
تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے. ودون الدواوین، اور دواوین کی تدوین کی، دواوین کا مطلب رجسٹرز، یعنی باقاعدہ اب اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ اور ہر ایک کی ذمہ داریاں مقرر کرنا ریٹن شکل میں. وآت العطایا علی السابقہ، اور جو اس زمانے میں لڑنے والوں کی، یہ حکومتی افراد جو بیوروکریسی کے ہوتے ہیں، ان کی جو سیلریز ہوتی تھی وہ پہلے سے زیادہ رکھیں. اچھا جی، ایک تو شورا کی تاسیس. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی مضبوط شورا بنائی، اس میں ڈائیورس قسم کے لوگ، علماء بھی رکھے، قائدین جو کمانڈرز تھے ان کو بھی رکھا، اور جو رسول اللہ کے جتنے قریب تھے ان کو رکھا. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس شورا میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس جیسے 9 عمر صحابہ تھے، 15 16 14 سال. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، اہل الرائے، علم کی وجہ سے علماء تھے تو ان کو یہ رکھا. یہاں تک کہ اچھا یہ تو شورا تھی خصوصی، حضرت عمر خاص معاملات میں عمومی مشورہ بھی فرماتے. سب سے اشیروا ایھا الناس، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا بعض بدر میں اور موقع. تو اگر ایک عورت کی بات بھی صحیح لگتی تو مان لیا کرتے تھے. تو نو سینس آف پرائڈ، یہ نہ ہونا کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کسی جونیئر کی بات نہیں مانوں گا. یہ آج مینجمنٹ میں سکھایا جاتا ہے ہمیں، ماڈرن مینجمنٹ میں، کہ باس کو چاہیے کہ جونیئرز سے بھی مشورہ کرے اور اس کی بات لینے میں اپنی کمتری نہ سمجھے، یہ برتری ہے.